السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سارے حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فقہ کا ہمارا سبق چل رہا تھا، تو فقہ میں تقریباً ہماری نماز کا بحث ہماری ہو رہی تھی کہ نماز میں بعض چیزیں باہر کی ہیں، بعض چیزیں ہمارے پاس اندر کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب نماز کے اندر کی جو باہر کی جو چیزیں تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، بدن، جسم، وقت کا ہونا، ٹھیک ہے، اور نیت کرنا، یہ ساری باہر کی چیزیں ہو گئیں، یعنی نماز سے پہلے یہ کرنا ضروری ہے۔ اب نماز کے لیے داخل ہونے کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھنا، اللہ اکبر لفظ کا کہنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے یعنی قیام، کھڑا ہونا ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہو وہ پھر بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ سجدہ کرنا، جو نماز میں ہم سجدہ کرتے ہیں یہ بھی کرنا لازمی ہے، ٹھیک ہے، سجدہ کرنا۔ اور قرات یعنی بڑی ایک آیت یا چھوٹی آیتیں یا اس ایک آیت سورت کی پڑھنا، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ نماز میں جب ہم کھڑے ہوں نا، نماز میں کھڑے ہونے کے بعد جب ہم سورت پڑھتے ہیں تو سورت بھی کم از کم ہر ایک مسلمان کو تو اتنی چاہیے کہ کم از کم اتنی صورتیں، آخری کی 10 صورتیں ہر ایک کو آنی چاہیے، کیونکہ یہ نماز میں پڑھنے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اس میں بہت سی برکات ہیں اگر ہم قرآن کو سیکھیں گے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کم از کم 3 آیتیں چھوٹی اور ایک بڑی، یا ایک بڑی آیت کم از کم پڑھنا ضروری ہے نماز میں۔ اس سے کم پڑھو گے تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ اکبر، یہ کہہ دیا آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ 3 آیتیں یا 4 آیتیں کم از کم پڑھنا ضروری ہے۔ رکوع کرنا، ٹھیک ہے، جب ہم جاتے ہیں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں 3 مرتبہ یا 6 مرتبہ یا جو بھی ہو، جتنی مقدار میں زیادہ سے زیادہ ہوگا اتنا ہی ثواب ہے، وہ کرنا، رکوع کرنا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ قاعدہ اخیرہ کرنا، یعنی قاعدہ اخیرہ مطلب یہ ہے التحیات میں جب ہم بیٹھ جاتے ہیں آخر میں بیٹھنا وہ لازمی ہے، اپنے ارادے سے نماز کو ختم کرنا، یعنی یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تب ہماری نماز قبول ہوگی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک چیز رہ گئی یا بھولی سے بھی رہ جائے تو ہماری نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنا لازمی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اب میں نے ساری چیزیں مکمل کی، ٹھیک ہے، ساری چیزیں، میرے کپڑے بھی پاک ہیں، سب کچھ بھی ہیں اور سورت میں ملا لی، سارا کچھ ہے، لیکن میرا بدن ناپاک ہے، میری نماز نہیں ہوئی، سمجھ میں آئی؟ میرا بدن ناپاک ہے، میری نماز نہیں ہوئی۔ اسی طرح ساری چیزیں پوری ہیں لیکن اگر میرا سطر کھلا ہوا ہے میری نماز نہیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سارا کچھ کیا میں نے لیکن نماز کا وقت ہی نہیں ہے تو میری نماز ہی نہیں ہوئی، سمجھ میں؟ تو ان ساری چیزوں کو یاد رکھنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ کا فقہ کا اب آگے انشاءاللہ میں آپ کو پریکٹیکل آپ کو بتا دوں گا کہ نماز کس طریقے سے پڑھتے ہیں، عورتوں کا بھی بتا دوں گا، مردوں کا بھی بتا دوں گا، دونوں طریقے سے میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ مردوں کا کون سا طریقہ ہے، پہلے مردوں کا سمجھا دوں گا، اس کے بعد عورتوں کا سمجھا دوں گا کہ ان کے لیے کیا طریقہ کار ہے۔ پریکٹیکل میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ ان میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کون کون سی نماز میں کیا چیزیں پڑھنا ضروری ہیں اور نیت کیسے کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد نماز کہاں سے شروع کرتے ہیں کہاں ختم ہوتے ہیں، سارا کچھ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے لیکن جب ہم پریکٹیکل اس کو کریں گے انشاءاللہ ہمیں پھر اور بھی سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔